شخص اس کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ سقراط علم کہاں سے آتا ہے، تمہارے پاس علم کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی تم آ جاؤ دریا پہ، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ دریا پہ گیا، سقراط پانی میں کھڑا تھا، گردن تک پانی تھا۔ وہ پوچھنے والا بھی آیا، اس نے کہا جی پاس ہی آ جاؤ میں تبھی بتاؤں گا۔ وہ پانی میں آتے آتے برابر اس کے کھڑا ہو گیا، پاس آیا تو سقراط نے گچی سے گردن سے پکڑ کے ڈبویا اس کو۔ اس نے پہلے تو شرم کے مارے کچھ نہیں کہا کہ یار شاید کوئی اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ سانس اکھڑنے لگا تو اس نے سقراط کو ٹانگ ماری، ہاتھ مارا اور نکل کے باہر کا توبہ آئندہ سوال نہیں پوچھا گا۔ اس نے کہا میں سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ حضرت بتائیں کہ جب جناب نے مجھے اٹھا کے پھینکا اس وقت کتنی خواہشیں تھیں؟ اس نے کہا خواہش صرف ایک تھی، کیا؟ سانس آ جائے۔ اس نے کہا جس طرح اس لمحے تیری خواہش تھی سانس آ جائے، میری ہر لمحہ خواہش رہتی ہے میں کچھ سیکھ لوں، کچھ سیکھ لوں، لرن کر لوں۔ حضرت علم یاد رکھیے گا پیاسے کے پاس ہوتا ہے، علم جو ہے وہ متلاشی کے پاس ہوتا ہے، علم اس بو علی سینا کے پاس ہوتا ہے جو بادشاہ کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ 18 دن لائبریری میں رہنے دو، اور جب وہ 18 دن کے بعد باہر نکلتا ہے تو لائبریری کی ہر کتاب اسے زبانی یاد ہوتی ہے۔ حضرت آپ کتابوں کے میلے میں رہنا شروع کر دیں، اگر پیاسے نہیں ہیں تو نہیں سیکھ سکیں گے، اگر متلاشی نہیں ہے تو نہیں سیکھ سکیں گے۔ متلاشی ہے تو خدا کی قسم زمین پہ پڑا کاغذ کا ٹکڑا بھی سکھا کے جائے گا۔ سیکھنے پہ آئیں گے نا، ایک چونٹی کی سٹرگل جو بار بار چڑھ رہی ہے موٹیویٹ کر دے گی، میں بادشاہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، مجھے فائٹ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ اس چونٹی سے سیکھ کے آگے نکل جائیں گے۔ سیکھنے پہ آئیں گے تو پوری کائنات استاد بن کے علم دینا شروع کر دے گی۔ سیکھنے پہ آئیں گے تو زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ، بابا فرید کہتے ہیں میں گزرا اور دیکھتا کیا ہوں کہ ایک قبرستان، کھلی قبر جس کی کھوپڑی نکلی ہے، اس کھوپڑی میں سے چڑیا کے بچے چونچ نکالتے ہیں اور چڑیا چوگ ڈالتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ کے بندے کو اگر رب کوئی بھی مشاہدہ کراتا ہے وہ بے معنی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں میں حالت مراقبہ میں گیا اور جا کے تلاش کیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ تو بتایا گیا مراقبے کی اس حالت میں فرید کبھی تم گزرے تھے اور ایک ملکہ کو دیکھا تھا جو چابک کوڑوں سے اپنی نوکرانی کو مار رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے سرما کوٹا ہے، اس میں رڑکن رہ گئی تھی۔ یہ اسی ملکہ کی کھوپڑی ہے، اسی کی آنکھ ہے۔ تو بابا فرید نے کہا کہاں وہ ملکہ جو آنکھ کی رڑکن برداشت نہیں کرتی تھی، آج چڑیا کی چونچ برداشت کرتی